عابد ابھی مزید بھی خطرہ ہے کہ اگر وہ درندہ آزاد ہے تو وہ کہیں اور بھی کوئی واردات کر سکتا ہے. اگر وہ اپنی چیزیں استعمال نہیں کر رہا, موبائل فون, اس نے کچھ کھانا پینا تو ہے نا, اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ اس نے تو وہی کرنا ہے. تو اب یہ بھی ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ ہماری پولیس پہ کہ مزید نقصان نہ کوئی کر دے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. ناظرین, 9 ستمبر کی رات 12 بجے پاکستان کی تاریخ میں جو ایک اہم دبا لگایا گیا کہ دنیا کی محفوظ ترین شاہراہ موٹر وے, جہاں پر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو محفوظ سمجھا جائے گا کہ آپ بالکل محفوظ ہیں, اس محفوظ شاہراہ پر پاکستانی خاتون, پاکستانی بیٹی, پاکستانی ماں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا 2 ملزموں کی جانب سے. ایک کا نام شفقت اور ایک کا نام ملزم عابد علی بتایا جاتا ہے. وقت گزرا, دن گزرتے گئے, لیکن ان کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی آخر یہ ملزم ہے کون. میرے ساتھ موجود ہیں سلمان قریشی صاحب, جو اس واقعے کا مرکزی ملزم ہے. عابد علی 2013 میں سلمان قریشی صاحب کی جانب سے بھی اس کو گرفتار کروایا گیا تھا ایک کیس میں فورٹ آباس میں, جہاں پر اس نے ماں اور بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی تھی. ملزم عابد علی ہے کون, آخر اتنا پاورفل شخص ہے کہ پولیس کی گرفت میں نہیں آ پا رہا, اس کا بیک گراؤنڈ ریکارڈ کیا ہے اور کن کن جرائم میں وہ ملوث رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب, شکریہ آپ کے وقت کا. سلمان صاحب, یہ عابد علی کون ہے کہ جس کو 2013 میں آپ نے بھی گرفتار کروایا, ایک فورٹ آباس جو واقعہ ہوا تھا, یہ وہاں سے بھی رہا ہو گیا, اس کو کس کی پشت بنائی حاصل ہے؟ حارث بھائی, بہت اچھا سوال ہے. عابد علی ہے کون؟ عابد علی اصل میں ہمارے قانون کا مذاق اڑانے والے ایک جانور, ایک درندے کا نام ہے, جس نے اسے بہت باریکی کے ساتھ دیکھا ہے. اس نے بڑے بڑے جرم کی وارداتیں کی ہیں, جیل میں جا کے اس نے مزید سیکھا, اور سیکھنے کے بعد اس نے یہ اخذ کیا کہ کوئی بھی پاکستان میں بڑا جرم کر لیا جائے اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. تو یہ وہ عابد علی ہے جو ایک شاطر ملزم ہے, اور اتنی بڑی کارروائی اس نے 2013 16 جون کو انجام دی تھی, جس میں ایک ماں بیٹی کو اس نے گھر میں گھس کے اس کے والد کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. اس دوران میں روزنامہ خبریں میں تھا, ہمارے ساتھ حسنین اخلاق صاحب تھے, پولیٹیکل رپورٹر ہیں, ہمارے ایک فوٹوگرافر سجاد مغل, ہم 3 لوگ جو ہیں وہ اسپیشل خبریں کے جو چیف ایڈیٹر ہیں ضیاء شاہد, ان کے کہنے پر ہم یہاں سے لاہور سے فورٹ آباس گئے. وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ اس کی رپورٹ بھی تیار کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اس کی ہیلپ بھی کی جائے اس مظلوم خاندان کی. تو وہ مظلوم خاندان پہلے تو اس واردات کا جو ہے وہ مقدمہ ہی درج نہیں کروایا, اس کے بعد اس کی انہوں نے کہا کہ اس کی مقدمہ درج ہونا چاہیے. پھر ان کے ساتھ ہم وہاں پر پہنچے, پولیس نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. ڈی پی او منتظر مہدی تھے, پولیس کی وہ والی ٹیم تھی جو لوگوں کے بارے میں سوچتی تھی, احساس کرتی تھی کہ یہ ظلم کی ایک واردات ہے. پھر مختلف مقامات پر چھاپے گئے, مارے گئے, پولیس کی ٹیم کے ساتھ تھے. وہاں سے شاہد اور عرفان سمیت اس مرکزی ملزم عابد علی کو 3 درندوں کو گرفتار کر لیا تھا. تبھی اس کا جو ڈی این اے موجود تھا ہماری فرانزک سائنس ایجنسی میں, جو اب اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی موٹر وے میں, اس کے ساتھ میچ کر گیا. یہ میچ جب کر گیا تو اس سے پہلے ہی خبریں جو ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو گئیں, اور پتہ لگ گیا کیونکہ وہ شاطر ملزم تھا, وہ اب واردات کر کے نظر جمائے ہوا تھا. ٹی وی, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آپ کو پتہ ہے, سوشل میڈیا پہ بھی, ہر جگہ پہ دھوم تھی. تو وہ چیزیں بھی باہر آ گئیں, جس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ہوا کہ وہ ملزم مزید چوکنا ہو گیا. اور ملزم اتنا خطرناک اور شاطر ہے, اس نے دیکھا کہ یہ ایک ایشو بن گیا ہے. اس کے بعد وہ اس لیے بھی ہاتھ میں نہیں آیا کیونکہ اگر وہ اسے پتا تھا کہ میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو ہماری پنجاب پولیس جو ہے اسے مبینہ پولیس مقابلے میں مار سکتی ہے. وہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس طریقے سے اس نے یہ کارروائی کی, اور اس کارروائی کے بعد اس کے والد, اس کے بھائی, اس کی بیوی, اس کے بیٹے, اس کے رشتہ داروں, اس کے کزن, اس کے محلے داروں, دوست احباب کو, سب کو پولیس نے حراست میں لیا. لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا. وہ انتہائی شاطر ہے, اور اسے پتہ ہے کہ ایسے کیسز سے کس طرح نکلنا ہوتا ہے. اگر وہ اسے پتہ ہو کہ قانونی طور پر اسے سزا دی جانی ہے تو وہ اپنی گرفتاری بھی دے سکتا ہے. ابھی تک تو پولیس کی جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں, 28 سے زیادہ ٹیمیں کام کر رہی تھی اس کے لیے. وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس پر نوٹس دیا تھا, وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود پریس کانفرنس کی تھی. وقار کو
جو ہے وہ ملزم بنا دیا گیا تھا، حالانکہ شفقت جو ہے اس کے 2 روز بعد ثابت ہوا کہ شفقت ہے ملزم، اور وقار کا اخبار اشتہار بھی دے دیا گیا. تو اس میں ساری تیزیاں بہت زیادہ کی گئیں پنجاب پولیس کی طرف سے. غلط سمت سے اس کی تفتیش کا آغاز کیا گیا، نہ ہی اسے نکلنے دینا چاہیے تھا. جب انہیں پتہ لگ گیا تھا فرانزک کے ساتھ اس کا میچ ہو گیا تھا اس خاتون کے ساتھ، تو اس سے گرفتاری کے لیے پورے علاقے کو کارڈن آف کر لینا چاہیے تھا جہاں پہ وہ موجود ہے. لیکن وہ انتہائی شاطر پایا گیا ہے. تفتیشی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس کی گرفتاری کے لیے جایا جاتا ہے تو وہ صرف یہ پتہ کر کے جایا جاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ اس کے لنکس ہیں. پہلے تو یہ ان کے لنکس تک کو بھی حراست میں نہیں لے رہے تھے، صرف اس کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے تھے. لیکن پولیس نے پھر اپنا روایتی طریقہ کار اختیار کیا، پریشر ڈیولپ کیا کہ کس طرح سے پکڑا جا سکے. وہ اتنا شاطر ہے کہ وہ موبائل فون استعمال نہیں کر رہا. ملزم جو شاطر ملزم ہوتے ہیں وہ جب کوئی واردات کرتے ہیں، ایسے بہت سے ڈاکو ہیں، ایسے بہت سے قاتل ہیں جو 10-15 سال ہو گئے ہیں پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے. بلکہ پولیس کی گرفت میں آنا تو دور کی بات، وہ اس ملک میں بھی موجود نہیں ہے، بیرون ممالک میں موجود ہوتے ہیں، یہاں سے بھی فرار ہو جاتے ہیں. عثمان بھائی دیکھیں، ایک شخص پہلا چکمہ، دوسرا چکمہ، تیسرا چکمہ، چوتھا چکمہ دینا، اب شیخو پورہ سے فرار ہوا. اب ایک چھوٹا سا اس ایک علاقے سے نکل جانا، یہ پولیس کی ناکامی نہیں ہے کیا؟ اچھا، وہ اتنا شاطر ہے کہ وہ وہاں پر کیونکہ یہ تو ان کا کہنا ہے نا جو وہاں پہ چھاپے مارتی ہیں ٹیمیں، وہ جب موبائل فون استعمال نہیں کرے گا تو کیسے پتہ لگے گا کہ وہ کہاں پہ موجود ہے. پہلے ان کا کہنا تھا کہ وہ شیخو پورہ میں موجود تھا، اس کے سگنل ملے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ریڈ کیا، وہاں سے نہیں ملا. پھر راؤ خان والا قصور کا علاقہ ہے، وہاں پر پولیس کی کوئی 200 سے زائد پولیس کے جوان تھے، سی ٹی ڈی، سی آئی اے، بڑے اہلکار. انہوں نے پورے علاقے کو کارڈن آف کر لیا، کھیتوں میں آپریشن کیا، مطلب وہاں سے وہ نہیں ملا. سرچ آپریشن کرتے رہے، گرینڈ سرچ آپریشن کیا پولیس کی بھاری نفری نے. اس میں بھی ان کے 2 رشتہ دار، ان میں 2 کزن تھے، ایک خاتون تھی، 2 عزیز، ان کو حراست میں لیا گیا. پھر ہمارے تفتیشی ذرائع کہتے ہیں کہ ان کا ان سے رابطہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ بات کنفرم نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پہ آیا تھا، جب یہ مکمل نہیں ہو رہی کہ وہ وہاں پہ آیا تھا. یہ کچھ چیزیں نا غلط چلتی جا رہی ہیں، غلط سمت میں بھی چل رہی ہیں، غلط انفارمیشن بھی چل رہی ہیں. وہ وہاں پہ آیا نہیں تھا، رابطہ ہوا تھا. جیسے آپ ننکانے کی بات کر رہے ہیں، وہ ننکانے میں بھی نہیں گیا. وہ اب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تو تب چیزیں ہینڈل کی جاتی ہیں میرے بھائی جب ایک ملزم موبائل فون استعمال کرے یا وہ اتنا قابل نہ ہو کہ اسے پتہ نہ ہو کہ میں یہ چیز کو استعمال کروں گا. اسے سب پتہ ہے، وہ جیل میں رہا ہے، اس نے اتنا بڑا جرم کیا، ان لوگوں کو ڈرا لیا. وہ ووٹ باس والے کیس میں 6 ماہ بعد ہی وہ ضمانت میں رہا ہو گیا، اس کے ساتھی بھی رہا ہو گئے. پھر وہ مزید وارداتیں کرنے لگ گیا. جب کوئی بھی کریمنل اتنی بڑی واردات کرتا ہے جس کے بعد اسے اس کی قرار واقعہ اس وقت سزا نہیں مل پاتی، تو وہ پھر اس کا ایک وہ کہتے نہیں ہے چاکا لتھ گیا، کھل گیا اس کا. وہ پھر وہ واردات پہ واردات انہوں نے شروع کر دی. اور کئی یہ ڈکیتی کرنے کی نیت سے ہی موٹر وے پہ کھڑے ہوتے تھے، جو تفتیش کے دوران بات سامنے آئی ہے. کسی دوسرے ملک میں بھی جا سکتا ہے، کہیں پہ فرار بھی ہو سکتا ہے، یا کسی سناٹے والی جگہوں پر بھی وہ پایا جا سکتا ہے. جیسے کہ جوید اقبال تھا، اس نے 100 بچوں کے قتل کیس میں ایک بہت آپ نے پہلے سنا ہوگا. تو وہ جوید اقبال نے بھی جب وہ اسے پولیس کی ٹیمیں تشکیل دی گئیں اسے پکڑنے کے لیے، تو درباروں کے ارد گرد جا کے نا پولیس نے آپریشنز کیے تھے. تو ایسے لوگ نا اکیلے میں رہتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ یہ کسی کے پاس نہیں جائے گا. اسے پتہ ہے کہ میں کسی کے پاس بھی گیا جو سے اس کا ملنا جلنا ہے تو وہ پکڑا جائے گا. وہ اب کسی کے پاس موجود نہیں ہے. پولیس کے اس لیے چھاپے ناکام سے ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن شروع سے ہی اس کی تفتیش جو ہے وہ درست سمت میں نہیں کی گئی. لیکن پھر بھی ہم دعا گو ہیں کہ یہ ملزم جو ہے وہ گرفتار بھی ہو، اسے ایسی سزا دی جائے. لیکن بہت سے خم ہیں ایف آئی آر سے لے کے انویسٹیگیشن تک. اگر عابد جس طرح کا کرمنل ہے وہ اس کیس کو پرسو کرے قانونی طور پر یا اس کا کوئی بھی کرے تو وہ انہیں قانون کے مطابق سزا ملنا بھی مشکل ہے. بالکل سزا ملنا بھی مشکل ہے. سر آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا. آپ پچھلے 16 سال سے لاہور میں صحافت کر رہے ہیں، کرائم رپورٹنگ. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کب تک گرفتار ہو جائے گا؟ حارث بھائی، اگر کرمنلز کی بات کی جائے تو کیس اس طرح سے ہائی لائٹ تو نہیں ہوتے جس طرح سے یہ ہائی لائٹ ہوا ہے.
کیوں اس ٹائم ذمہ داری ہے حکومت وقت کی، حکومت پاکستان کی، ہماری پولیس کی، کہ وہ اس ملزم کو جہاں مرضی سے گرفتار کریں، گرفتار کر کے لے کے آئیں، انہیں پتہ لگے. لیکن کئی ملزمان جو ہیں وہ 10-10 15 15 سال 20 20 سال مفرور رہتے ہیں، اور ساری زندگی مفرور رہتے ہیں، مر جاتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے. پتہ ہے کہ انہوں نے اگر پکڑے جانا ہے تو انہیں پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا. کچھ کرمنلز ایسے جنونی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے پولیس کے ہاتھ آنا ہی نہیں، وہ اپنی وارداتیں کری جاتے ہیں. تو عابد ابھی مزید بھی خطرہ ہے کہ اگر وہ درندہ آزاد ہے تو وہ کہیں اور بھی کوئی واردات کر سکتا ہے. اگر وہ اپنی چیزیں استعمال نہیں کر رہا، موبائل فون، اس نے کچھ کھانا پینا تو ہے نا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ اس نے تو وہی کرنا ہے. تو اب یہ بھی ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ ہماری پولیس پہ کہ مزید نقصان نہ کوئی کر دے، کیونکہ اس سے یہ 100% یقین ہے کہ وہ پکڑا جائے گا تو اس نے بچنا نہیں ہے. میڈیا پہ بھی دیکھ چکا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ چکا ہے، عادی مجرم ہے اور کرمنل مائنڈ رکھتا ہے کہ کس طرح سے پولیس مجھے پکڑ لے گی. اب پوری پنجاب پولیس کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے ایک ملزم نے. تو آپ اس کی گرفتاری، جیسے ہمارے پاس پنجاب پولیس میں قابل ترین پولیس افسران بھی ہے اور ہمارے جو تفتیشی ٹیمیں ہیں انہوں نے خدمات بھی دی. کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف مقامات پر ڈیوٹیز کر رہے تھے، لیکن اس کیس کے لیے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ اپنی ماہرانہ رائے دیں اور اس ٹیم کا حصہ بن کے کام کریں. تو بڑی مدد، شفقت کی گرفتاری تک پولیس افسران نے مدد کی ہے. لیکن اب بھی جو تفتیشی ٹیم میں موجود افسران ہیں وہ کہتے ہیں کہ عابد پکڑا ہی جائے گا، کیونکہ ملزم پکڑا ہی جاتا ہے، ایسے کیسز میں وہ نکل کہاں سکتا ہے. لیکن ابھی تک تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آ رہی. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جلد پکڑ لیں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے. بالکل. تو لیکن ہم بھی دعا گوئے ہیں کہ وہ پکڑا جائے اور اسے عبرتناک سزا ملے، قانون کے مطابق سزا ملے، کہ آگے کوئی بھی ایسا جو ہے درندہ صفت ملزم ایسا کوئی بھی کام کرتے ہوئے 100 بار سوچے، یا اس سے پہلے اسے پتہ ہو کہ اس کا انجام کیا ہے جو عابد کا انجام ہوا تھا. تو ابھی تو ہمیں یہ ضرورت ہے ہماری پنجاب پولیس کی، حکومت کی، کہ اس سے ایک یہ ٹیسٹ کیس ہے اور یہ سوالیہ نشان لگ گیا ان کی کارکردگی پر. اب تک ایک اہم ترین کیس کا ملزم جو ہے وہ ان کی گرفت میں کیوں نہیں آ رہا؟ جناب بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سلمان قریشی صاحب کی گفتگو سنی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بالکل یہ جو کیس ہے یہ گورنمنٹ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر وہ گرفتار نہ ہوا تو گورنمنٹ اور پنجاب پولیس کی ایک بہت بڑی نااہلی ہوگی. اپنے میزبان حارث بھٹی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.